السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ وہابی دیوبندی کی جتنی بھی بدعقیدہ ہیں، خصوصاً یہ دیوبندی اور وہابی، ان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے پہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کو گھٹائیں، اہانت کرے، گستاخی کرے۔ یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے پرکھوں نے یہی کیا۔ وہابیت جہاں سے چلی ہے، اس نے خود اپنے مسلک کی بنیاد جو ہے وہ محرومان بارگاہ الہی کی اہانت و گستاخی پر رکھی ہے۔ جتنے بھی یہ کبرائے وہابیہ ہے، خصوصاً جن کے نام مشہور ہیں، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹھوی، یہ تواقیت اربعہ، ان کی کتابوں میں رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں، اہانتیں لکھی ہیں، چھپی ہیں اور چھپ رہی ہیں، لیکن ان ایمان کے اندھوں کو یا تو وہ عبارت نظر نہیں آتی، یا یہ کہ انہیں وہ اہانت ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ دل ان کا جو ہے وہ سرکار کی قدرتوں اور دشمنیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان کے جو مولوی جو ہیں وہ کبھی کبھی ان کا جو پرانا جو دلوں میں بھرا ہوا عقیدہ، جو بدعقیدگی ہے، وہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ہے، پاکستان کے ایک مفتی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو اہانت کی ہے، اور پورے پاکستان اور ہندوستان وغیرہ کے سنی صحیح عقیدہ مسلمان اور سخت ناراض ہیں، اور ان کا رد عمل بہت سخت ہے۔ تو وہ جو ان کا عقیدہ ہے وہ وہی بولتے ہیں۔ بس اب دیکھیے ان کے جو ان کا بڑا مولوی اشرف علی تھانوی، جب اس نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ علم کے بارے میں یہ لکھا ہے کتاب میں، حفظ الایمان میں، خفض الایمان میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا علم تو ہر صبی، مجنون اور جمیع بہائم، یعنی تمام تر جانوروں کو، پاگلوں کو، بچوں کو ایسا علم حاصل ہے جیسا کہ سرکار کو علم جانا، تو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ظاہر کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ گستاخ ہے اس کی تائید بھی ہوتی رہے. تو لوگ یہ سمجھے کہ بھائی یہ سنی مولوی جو ہے وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور اب بھی بکواس اس طرح کی کرتے رہتے ہیں. اب یہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کھلے طور پر اس نے کہا معاذ اللہ کہ نہ انہیں لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، معاذ اللہ رب العالمین. جبکہ قرآن مجید میں صراحت اس چیز کی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. وَعَلَّمَكَ، اے محبوب تمہیں وہ سب سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. کیا ان لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ عربی میں ما اور من جو ہے وہ عموم کے لیے آتا ہے. ما اور من عموم کے، جو بھی نہیں جانتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے سکھا دیا. تو اس میں لکھنا اور پڑھنا رہ گیا ان کے نزدیک. اللہ تعالیٰ نے سب سکھا دیا. یہ دوسری بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے درس مبارک سے لکھا نہیں، لیکن لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. تو یہ قرآن مجید، قرآن حکیم جو اللہ جل وعلا کی افضل ترین کتاب ہے، جو قیامت تک باقی رہنے والی اور ذرہ برابر بھی کوئی زیر زبر اس میں تعریف کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ قرآن مجید. اس کے بارے میں خود اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی انسان نے نہیں سکھایا، رحمان نے سکھایا. امی کا یہی معنی ہے. ہمارے علماء سنت جو امی کا معنی لیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ امی جو ہے سے بنا، مانے اصل اور ماں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اصل طبیعت پر، اصل کیفیت پر ہے. اور آپ کی اصل طبیعت اور کیفیت وہ ہے کہ ان کے رب نے انہیں سکھایا ہے. کوئی انسان آپ کا استاد نہیں، کہ کوئی انسان، کوئی آدمی اگر حضور کو سکھاتا تو یہ کہا جاتا کہ فلاں جو ہے وہ ان کا استاد ہے. تو ایک طرح سے استاد کی بڑائی سمجھ میں آتی ہے. میرے یہ فلاں کے استاد ہیں، یہ صدر الشریعہ کے استاد ہیں، یہ صدر الافاضل کے استاد ہیں. کسی کی بڑائی ہم بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ محدث صورتی ہے، یہ صدر الشریعہ کے بھی استاد ہے، ملک العلماء کے بھی استاد ہے، محدث عالمین کے بھی استاد ہے، صدر الافاضل کے بھی استاد ہے. تو ان کی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ شاگردوں کا نام لیا جاتا ہے. تو اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کا کسی انسان کو استاد نہیں بنایا. اللہ خود ان کو سکھانے والا. تو قرآن مجید کیا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اور دوسری جگہ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. اب ظاہر بات ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کتاب مبین میں کوئی رسم کوئی ایسی خشک تر چیز نہیں ہے جو قرآن مجید میں سب ہے. قرآن مجید ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جس کا کلام ہے وہ جسے سکھائے اس کو سب معلوم ہو جائے گا. قرآن میں سب ہے اور اسی
رب کا جو کلام ہے اسی رب نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. اور کیسا سکھایا؟ آگے ارشاد ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھایا اور انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا اور انہیں بیان سکھا دیا. ہر چیز کا بیان سکھا دیا. قرآن مجید سب ہے تو سب سکھا دیا. اور یہی نہیں کہ اس بات پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل، تمام رسولوں سے افضل، اور تمام نبیوں اور رسولوں سے آپ کا علم زیادہ. سب سے زیادہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. تو اب اس کی تفسیر میں مفسر کرام فرماتے ہیں کہ اسماء یعنی نام سکھا دیے، یہ نہیں کہ صرف چیز کا نام، بلکہ اس چیز کی حقیقت بھی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا. ایک ہوتا ہے نام، جیسے پانی نام ہے، تو یہ صرف نام نہیں سیکھا، پانی کیا ہے اللہ نے یہ بھی بتایا. ساری چیزیں، کیونکہ قرآن مجید میں کیا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام. تو جو چیزیں اس وقت تھی وہ بھی، اور جو قیامت تک ہونے والی ہے وہ بھی، وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا. اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں فرشتوں کو پیش کی. جب فرشتوں نے عرض کیا کہ پروردگار ہم تو کی عبادت کے لیے یہ انسان کی تخلیق، تو اس وقت اللہ جل وعلا نے اب حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت اور بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ ثم عرضهم على الملائکۃ. وہ ساری چیزیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سکھا دی تھی، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر پیش کی. قرآن مجید ثم عرضهم على الملائکۃ وقال انبئونی باسماء ہؤلاء. فرشتوں سے فرمایا کہ ان سب چیزوں کے نام مجھے بتاؤ. ہم لوگ عبادت کے لیے کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو، آدم سے فضیلت رکھتے ہو، ان کے نام بتاؤ. اور جب ہم لوگوں نے کیا عرض کیا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ باقی ہے تجھے، ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اتنا ہی جانتے. پھر وہ چیزیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیش فرمائی اور فرمایا انبئوہم، ان چیزوں کے نام انہیں بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام پیش کر دیے. اب ان فرشتوں میں سیدنا جبرائیل امین بھی ہے، حضرت میکائیل بھی ہے، حضرت اسرافیل بھی ہے، حضرت عزرائیل بھی ہے، کیونکہ کلہم فرمایا تمام فرشتے. تو ان میں یہ رسول ملائکہ بھی ہیں. اور ان سب پر اللہ جل وعلا نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے ذریعے فوقیت ظاہر فرمائی. علم کے فوقیت ظاہر فرمائی. اور جب فوقیت ظاہر ہو گئی، اب اللہ جل وعلا نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. سب پر بڑائی ظاہر ہو گئی. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. تو سارے کے سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، یہ اکڑا رہ گیا. اور یہ جو بات تبدیل مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور چیزیں بھی بتا دی. یہاں تک کہ تفسیروں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو
ہر چیز کا نام جو ہے تمام زبانوں میں جو وہ بھی سکھاتا ہے. لاکھوں لاکھ زبان، کچھ زبانیں ختم ہو گئی، کچھ زبانیں آئندہ بھی ہوں گی، لیکن ایک چیز کا نام جو ہر زبان میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. اور حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کا علم ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم ما کان و ما یکون کا ایک حصہ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سب چیزیں جانتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر آپ نہیں کہتے معاذ اللہ پڑھنا نہیں جانتے. حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے جب بارگاہ خدا بندی میں حضور کے وسیلے سے استغفار کیا، مغفرت چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے آدم تو نے میرے محبوب کو کیسے جانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی پروردگارا جب میں جنت میں جیسی بھی آنکھ کھلی سب سے پہلے عرش کے پالوں پر تیرا نام اور تیرے نام کے ساتھ اس نام میں تو آپ کو دیکھا ہوں. جب پڑھنے نہیں جانتے تو کیسے پڑھا عرش کا؟ کہتے جانتے ہی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور آپ نے پڑھ لیا، اللہ کا نام بھی پڑھ لیا، رسول اللہ کا نام بھی پڑھ لیا. تو اللہ تعالی اپنے نبیوں کو علم عطا فرمایا اور تمام نبیوں کو جتنا علم عطا فرمایا اس سے کہیں زیادہ اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا. تو اب جب علم عطا فرمایا تو یہ معمولی حروف جو ہیں، کیا ان حروف کا علم میرے آقا کو نہیں ہے؟ تمام علموں سے یہ بھی تو ہے. اسی لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب وہی نازل ہوتی تھی تو کاتبان وہی کو بلاتے اور کہتے کہ اس کو لکھ لو، اس کو لکھ لو، جیسا انہوں نے لکھ دیا ویسے ہی چلا آ رہا ہے. اب اس میں کچھ بےہودگی بھی کی. تو یہ حضرت امیر معاویہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کیونکہ یہ کاتبان وحی میں سے ہے، یہ بھی جب حضور پر وہی نازل ہوتی تو جن کو بلاتے تھے آپ کو ہی بلاتے تھے اور یہ لکھتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں لکھنے بیٹھتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے دوات کو اس طرح رکھو، قلم کو اس طرح گھماؤ. یہی نہیں بلکہ میرے آقا یہ بھی فرماتے کہ بے کو سیدھا کرو، بے کو سیدھا کرو، سین کے شوشے کو واضح کرو. یہ کون بولے گا؟ یہ حضرت امیر معاویہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ سین کو سیدھا کرو، میم کو خم کرو، ٹیڑھا کرو. تو میم لکھایا تھا. تو یہ کون بولے گا، کون بتائے گا؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں ہمیں بتاتے تھے سرکار. یہ کہتے ہیں کچھ جانتے ہیں یہ سب نابینا ہے. یا یہ ہے کہ نابینا نہیں ایک چشم ہے کہ ایک آنکھ ان کی بند ہے، عقیدت والی بند ہے، دشمنی والی کھلی ہوئی ہے، وہی دیکھتے. بھائی ایک آنکھ سے جو دیکھے گا. مشہور ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ لکھنؤ گیا اپنے دوست کے بعد ملنے کے لیے، کہ لکھنؤ گھما دینا. صبح صبح اس کا دوست جو ہے وہ چلا گیا تھا جاب پہ، کہا کہ میں دوپہر میں آؤں تو میں لکھنؤ گھما دوں گا شام کو. تو چلا گیا. یہ بیٹھا بیٹھا بور ہو رہا تھا، کہا کہ ایک مرتبہ تب میں ویسے ہی دیکھ لوں، تھوڑی دور تک دیکھ کے آ جاؤں، دیکھوں لکھنؤ کیسا ہے، بہت ہم سنا ہے. تو نکل کر گیا، تھوڑی دیر میں واپس آ گیا. شام میں آیا دوست تو کہا میں تم تو بہت بور ہوئے ہو گئے. کہ نہیں میں گیا تھا، دیکھا لکھنؤ، تھوڑی دیر تک بہت دیکھ کے آیا. اچھا کیا دیکھا؟ بہت اچھا شہر ہے لیکن یہ خرابی ہے. کیا خرابی ہے؟ کہا میں ادھر سے جب جا رہا تھا تو اس سائڈ کی سب دکانیں بند تھیں، ادھر کی کھلی تھی، اور واپس آیا تو اس سائڈ کی سب بند تھی، ادھر کی کھلی تھی. یہ بہت خرابی ہے، دونوں سائڈ کی کھلنا چاہیے. تو اس نے سوچا یا اللہ، میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ایک سائڈ کی بند ایک کھلی. تو اس نے غور کیا، پتہ چلا کہ وہ ون سائڈ ہے. اپنا قصور تھا لیکن اس کو دکھائی نہیں تھا. تو یہ ون سائڈ ہے یہ سب. ہاں وہ دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں معاذ اللہ، اور اس کا وہ معنی کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں. اس لیے اہل سنت و جماعت
امی کا معنی یہ لیتے ہیں، امی کہ جس کو کسی انسان نے نہیں سکھایا، رحمان نے سکھایا۔ اور یہ بیہودہ کیا کہتا ہے؟ کہتا یہ ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کو لکھنا پڑ رہا تھا، اس لیے جب ناقلین وحی کے کاتبان وحی جو لکھتے تھے ان کے کچھ گرامر کی مسٹیک ہو گئی، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ یہ اپنے جیسا سب کو سمجھتا ہے، ان کو گرامر کی مسٹیک ہو گئی تھی، تو وہ مسٹیک آج تک باقی ہے، حضور نے اس کو صحیح نہیں کرا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کا تلفظ تو تلفظ ہے، اس کی کتابت بھی جو ہے من جانب اللہ، وہی کتابت ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی انداز سے لکھوایا، اسی انداز سے لکھوائی، اسی لیے جیسے قرآن مجید میں آپ لکھا ہوا دیکھیں ویسا ہی لکھنا واجب ہے۔ جیسے اب رحمان لکھا ہے، یہ نہیں کہ اب رحمان کو جو ہے وہ الف کے ساتھ لکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین ہے تو عین پر کھڑا زبر ہے، ایسے اردو لکھیں گا تو عالمین لکھیں گے تو عین الف لام میم، لیکن قرآن میں کیا لکھا؟ عالمین، عین پر کھڑا زبر ہے، وہاں الف نہیں ہے۔ تو جیسی کتابت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں کرائی، ویسا ہی قرآن، یہ تو قرآن کی شان ہے، ویسا ہی محفوظ ہے، کتابت بھی محفوظ ہے، اس میں بھی کوئی خود مد نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا نے اس کی حفاظت وعدہ فرمایا۔ اب یہ کدی مسٹیک ہوئی معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن نازل فرمایا اور ہم بے شک اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ جیسا قرآن نازل ہوا سرکار پر ویسا کا ویسا کمال، تمام ایک نہ حرف کی کمی نہ زیادتی آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مسٹیک ہو گئی لکھنے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ان کی تو عادت ہے نا یہ کہ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے اپنے طرح طرح کے عیوب ہوتے حضور کے لیے بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت و جماعت، سنی صحیح عقیدہ مسلمان، مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے عیب مانتا ہے، معصوم مانتا ہے۔ معصوم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس سے گناہ شرعاً محال ہو، جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکے۔ تو انبیاء کی وہ شان ہے، انبیاء کرام سے غلطیاں تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ تو جو دل میں رکھا ہوا ہے، جمع ہوا بھرا ہوا ہے نا، ہمیشہ بچپن سے جو سنتے رہے ہیں اپنے بزرگوں اپنے بڑوں سے، وہی بدبختی آج بھی ان سے ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ ہاں یہ کہ کسی آدمی نے نہ ان کو لکھنا سکھایا نہ ان کو پڑھنا سکھایا، جو کچھ سکھایا ان کے رب نے انہیں علمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں وہ سب سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شان ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز یوں گنگناتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے شاعر، یہ کہہ رہے معاذ اللہ جو مسجد ہو گئی ہے، اور میرے آقا کی شان یہ کہ حضور کے سامنے بڑے بڑے فصیح بلیغ، کیونکہ عربی لوگوں کو جو ہے اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا کہ ہمارے جیسے کوئی عربی بولنے والا، ہماری جیسی زبان کسی کی نہیں ہے۔ لیکن جب سرکار تشریف لائے تو ان کا کیا حال تھا، حضور کے سامنے آتے تو ان کا کیا حال تھا، تو عالم آتے کہ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ سبحان اللہ۔ مجھے کہا اپنے معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا،
سرکار معاذ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی بچائے، ایسے لوگوں کی تقریر اور بیان سننے سے بھی سنی عوام کو بچائے۔ ہمارے علماء جو منع کیا ہے نا، نہ ان کی کتابیں پڑھو، نہ ان کے بیانات سنو، نہ جانے کب کون سا لفظ آپ کے دل میں اتر جائے، اس لیے ان سے دور رہو۔ کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں تمہیں وہ گمراہ نہ کر دیں، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح مسلک اہل سنت، جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی سچے مسلک پہ مضبوطی سے گامزن رکھے، اسی سچے مسلک کا ہمیں خادم بنائے، اسی سچے مسلک پہ ہمیں موت نصیب فرمائے، اور ہم سب کے سینوں کو اللہ جل وعلا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا مدینہ بنائے۔ جب تک جیے اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرتے رہیں، اور ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھیں، قبر میں اللہ کے محبوب کی زیارت نصیب ہو، حشر میں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔